बारात रास्ते में थी और दुल्हन घर पे तैयार बैठी थी। दूल्हा की दुश्मनी थी किसी के साथ। उन लोगों ने रास्ते में दूल्हा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दुल्हन बगैर निकाह के ही बेवा हो गई। और उन बस्ती वालों का ये रवाज था, ऐसे मौके पे कोई लड़की शादी से पहले उसका शौहर मर जाए या कत्ल हो जाए, उसकी सारी उम्र शादी नहीं करते थे। उसे सुहागनें दूर रहती थी, कुंवारी उसके पास नहीं बिठाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहानी है दो दोस्तों की जो सऊदी अरब से इकट्ठे आए पाकिस्तान। एक दोस्त बहुत अमीर और एक दोस्त गरीब। जो गरीब दोस्त था ना, वो कश्मीर केल साइड का था। जो अमीर दोस्त था वो इस्लामाबाद का था। वो अपने दोस्त से कहता है, यार मैं ना कश्मीर, नीलम वैली, केल सारा घूमने आऊँगा। वो कहता है ठीक है। वो उसको फ़ोन करता है, जब कहता है तुमने आना है तो आ जाओ, और 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी भी है, 2 दिन 3 दिन बाद तुम शादी भी अटेंड कर लेना और इलाका भी घूम लेना। वो कहता है ठीक है, ये तो बात बड़ी अच्छी है। वो घर में बताता है कि मैं दोस्त की बहन की शादी में जा रहा हूँ, घूम फिर के भी आऊँगा। वो जाता है कश्मीर वैली, सारा ये वो इलाका घूम के आता है। और जिस दिन उसकी बहन की शादी होती है, सारा पंडाल सजा होता है, स्टेज सजी होती है, ग्राउंड में कुर्सियाँ लगी हैं, तंबूकनात लगे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं बारात का। जो दूल्हा था ना, उसकी किसी से दुश्मनी थी। उन लोगों ने बदले की सोची और दूल्हे को रास्ते में फायरिंग से कत्ल कर दिया। दुल्हन के घर से कुछ फासले पर कत्ल हो गया। अब तो जब इत्तला घर में पहुंची है तो चीखो पुकार हो बढ़ गई। वो कहता है, जो मेरा दोस्त था ना, बड़ा हिम्मत वाला था, उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आए। उस दिन उसकी आंख में भी आंसू थे। वो रो रहा था, उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन, भाई, दुल्हन, सारे घर में ना मातम का समा था। अभी कुछ देर पहले सब लोग हंस रहे थे और कुछ देर पहले सब रो रहे हैं। वो दुल्हन की माँ तो इतनी धाड़े मार मार के रो रही है ना। वो कहती है कि मेरी बेटी को तो कोई पास भी नहीं बिठाएगा, ना इसे कुंवारियाँ सलाम लेंगी, ना इसे सुहागनें सलाम लेंगी। वो कहती है कि हमारे जो एरिया है ना, कश्मीर का जो एरिया था, वहाँ पे हमारा रिवाज है कि ऐसे मौके पर शोहर कत्ल हो जाए या रास्ते मर जाए तो वो सब उसे लड़की को मनहूस समझते हैं। उसे कोई पास नहीं बिठाता, कोई शादी में नहीं बुलाता, कोई फंक्शन नहीं बुलाता। वो समझो कि काल कोठरी में रहती है। अब ये दोस्त ना सारा मामला देख रहा है। वो काफ़ी गौर व फिक्र के बाद ना अपने दोस्त से कहता है, यार देखो, जो हो गया सो हो गया, अब इसको बदल तो सकते नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन की शादी मुझसे कर दो। दोस्त रो रहा था, एकदम खामोश हो गया। वो कहता है, यार हम अपना कबीले से बाहर शादियाँ नहीं करते, हमारे अपने रस्म व रिवाज हैं। वो कहता है, यार देखो, अपने घर बात करो, तुम घर के बड़े हो, तो सारी उम्र बहन को ऐसे बना के रखोगे, कोठरी में बंद कर रखोगे, ना किसी सुहागन से मिल सकती है, ना किसी कुंवारी से मिल सकती है, ना खुशी को देख सकती है, ना कि फंक्शन पर जा सकती है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तुम्हारी बहन का क्या कसूर है? सब लोग उसको मनहूस मनहूस कह रहे हैं। अब ना उसका दिमाग काम किया, उसने फ़ौरन काजी साहब से कहा, जी लड़का तैयार है, आप निकाह पढ़ाएं। लो जी, पल में माशा, पल में तोला। अभी वो जब रो रहे थे, सब फिर मुस्कुराने शुरू हो गए। अब लड़की का निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ा के सब लोग उसको ढेर दुआएं देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं लड़के का। लड़का शिकार पे गया था, घूमने गया था, सैर तफरी पे गया था। वहाँ दुल्हन लेके जनाब गाड़ी में बिठाया दुल्हन को। बहुत अमीर था, पैसे वाला था, बड़ी मॉडर्न फैमिली थी। और आ गया अपने घर। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुआ, गाड़ी से उतरा है और दुल्हन का गेट खोला है। और क्योंकि ये तो अनजान थे, अचानक शादी हो गई। सारे रास्ते दुल्हा दुल्हन गाड़ी में आए, इतना लंबा सफ़र करके कोई बात ना की। अब जो ही लेके उसने दरवाजे से इंटर हुआ घर के अंदर, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, डेस्क चल रहा था, बहन थी, भाई था, माँ थी, सब इकट्ठे होकर जब देखते हैं भाई के साथ ये गोटे से तारे वाली लड़की कौन है। बड़े हैरान परेशान। ये पेंडू सा स्टाइल है उसके कपड़ों का। कहते हैं ये कौन है। बहनें पूछती हैं, भाई ये कौन है। माँ को पूछती है, शहजाद ये कौन है। सब एक ही सवाल करते हैं। शहजाद कहता है बहनों से कि इसको ना मेरे कमरे में छोड़ाओ। बहनें कहती, क्यों आपके कमरे में छोड़ा है, वजह क्या है, बताओ कौन है ये। माँ पूछती है, पुत्र बताए कौन है ये, बेटे बता कौन है ये। वो कहता है, बताता हूँ, सब्र करें। आपको मैंने बताया था ना मैं अपनी दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। वो कहती, हाँ बताया तो था। कहता, दोस्त की शादी में गया, वहाँ पे जो दूल्हा था उसको किसी ने कत्ल कर दिया।
تو یہ وہاں پہ ماتم بنا ہوا تھا. میں نے دوست کے لیے قربانی دی, اس کی بہن سے میں نے شادی کر لی. ماں تو آپے سے باہر, تجھے پتا تھا میں نے اپنی بہن سے تمہارا رشتہ, بہن کی بیٹی سے رشتہ کر رکھا ہے, بچپن سے تمہاری منگنی ہوئی پڑی ہے اس کے ساتھ, انجم کے ساتھ, پڑھی لکھی ہے, ڈاکٹر بننے والی ہے, اس ان پڑھ جاہل گوار کو لے کے آ گئے تم یہاں پہ, ابھی کبھی گھر سے نکالو, طلاق دو اس کو یہاں سے. کہتا ماں صبر کرے, ایسا نہیں ہوتا. کہتا نہیں, خبردار. وہ لڑکا پھر اڑ گیا. کہتا ہے آپ مانیں یا نہ مانیں, قبول کریں یا نہ قبول کریں, یہ میری بیوی ہے اور میں اس کو اپنے بیوی کا حق دوں گا. اور بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گیا. کمرے میں جا کے بیوی نے بڑی سی چادر گھونگھٹ لے رکھی تھی, اسے کہا اپنی چادر اتاریں, آرام سے ریلیکس کریں, میں اپنے ماں باپ سے بات کر کے آتا ہوں, بہنوں سے بات کر کے آتا ہوں, صبح وہ آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے. وہ جاتا ہے, ماں کو باہر جا کہتا ہے, کیونکہ وہی کماؤ پتر تھا. وہ کہتا ہے اگر آپ اس طرح ہی کریں گے تو میں اپنی بیوی کو لے کے سائڈ پہ کہیں چلا جاؤں گا. اب وہاں ماں اور بہنیں جناب خاموش ہو گئی. ان کو پتہ تھا یہی کماتا ہے, پیسے بھیجتا ہے. اب اس کی بات ماننی پڑی. جو بھینس دودھ دیتی ہے اس کی لات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. وہ نہ چلے گئے. ماں ان سے کہتی ہے یہ 2-3 مہینے رہے گا یہاں پہ, چھٹی 2-3 میں چھٹی آتا ہے, پھر چلا جائے گا. جب تک نا معاملہ دبا کے رکھو, اس کو گھر سے دبا میں کروں گی. لو جی, یہ بات ابھی چل رہی ہے. اور وہ روم میں گیا ہے. جب روم میں گیا ہے تو وہ روم ایسے چمک رہا ہے 14ویں کی چاند کی طرح. وہ اس کی جو لڑکی کو دیکھا نہیں تھا, اور لڑکی نے بھی نہیں دیکھا تھا, پورے گھونگھٹ میں تھی, جو بڑا والا گھونگھٹ ہوتا ہے نا پرانے زمانے کا. جب لڑکی کو دیکھتا ہے, اتنی خوبصورت, اتنی پیاری لڑکی, وہ تو شکر ادا کرتا ہے کہ میرے نصیب کھل گئے, بھاگ کھل گئے. اور لڑکی ادھر دعا کرتی ہے, دیکھو کہاں میں گاؤں میں جاتی کیسا ماحول ہوتا, میں شہر میں اتنے اچھے گھر میں, بنگلہ ہے, اے سی ہے, ٹی وی, فریج, سب کچھ سہولتیں یہاں پہ, تو وہاں تو بجلی بھی نہیں ہوتی ہمارے پاس. وہ بھی شکر ادا کرتی ہے. تو کیسے کر کے ان کا دن گزرتے ہیں وہاں پہ. وہ کچھ دوستوں کے ساتھ کہیں جاتا ہے گھر سے باہر, پھر تو ماں کی اور بہنوں کی نا اس پہ قیامت کیا ٹوٹ پڑتی ہیں. سارے گھر کا کام کراتی ہیں اور اس کو نا جلی کٹی سناتی ہیں. اب جو دیور تھا اس کا, اپنی بھابھی کو دیکھتا ہے نا, تو وہ اس نے لمبا سا گھونگھٹ کاٹا ہوا ہے, تو وہ اور بھی لمبا گھونگھٹ کر لیتی ہے, چہرہ گھما لیتی ہے. سارے گھر کا کام تو وہی کر رہی تھی. اب اس کی ساس ہے, وہ جا کے کہتی ہے وہ تمہارا دیور ہے, وہ تم کو کارٹون کی طرح دیکھ رہا ہے, اس سے پردے کی کیا ضرورت ہے. وہ نہ کچھ نہیں بولتی, خاموش رہتی ہے. بڑی نمازی پرہیزگار تھی, نماز شروع کرتی ہے تو ادھر جو نندیں تھی نا, جس نماز کے ٹائم پہ ڈیک لگا دیتی ہیں. اسے بڑا غصہ آتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں. وہاں پہ نہ ان کے کوئی پردہ تھا, نہ شلوار قمیض پہنتے تھے, وہ پینٹ اور کرتی ٹائپ پہن لیتے تھے, اور سارا دن گھر میں ڈیک چلتا, میوزک چلتا, ناچ گانا ہوتا رہتا. ایک دن کیا ہوا, جب نماز شروع کی, مغرب کی نماز پڑھ رہی ہے, ادھر ڈیک لگا دیا انہوں نے, ڈیک لگا دیا. بڑی پریشان, نماز توڑنی پڑی اس کو. اللہ سے معافی مانگتی ہے, اللہ مجھے معاف کرنا, میں نے نماز توڑ دی ہے. اور باہر جاتی ہے منع کرنے کے لیے. انہیں جب دیکھتی ہے نا, تو جو اس کا جوان دیور ہے, وہ بھی بی اے میں, بی اے میں پڑھ رہا ہے, اس کی جو بہنوں کے ساتھ وہ نا گلے لگا کے ڈانس کر رہے ہیں. وہ کہتی ہے توبہ استغفر اللہ, قیامت کی نشانی ہے, یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اس کو اپنے بستر میں ساتھ سلا نہیں سکتے, اور آپ جوان بہن بھائی ہیں اور اس طرح گلے مل کے ڈانس کر رہے ہیں, شرم نہیں آتی. وہ کہتی ہے اس کی نند, تو مجھ پہ الزام لگا رہی, میں اپنے بھائی کے ساتھ ایسے ہی کر رہی ہوں, بے شرم, بغیرت, تمہارے پہ کلنک ہے ہمارے نام پہ. اس کی جناب ساس بھی آتی ہے, وہ گالی گلوچ کرتے ہیں اس کو, اور کہتے ہیں ہمارے مہمان بھی آتے ہیں, رشتہ دار بھی آتے ہیں, ان کے سامنے یہ بےہودہ سے کپڑے پہن کے, لمبا گھونگھٹ کا پہن کے مت آ جانا, ہماری ناک کٹوائے گی, اور ہم جو بھی کریں تم نے ہمارے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی. اس نے جناب جب ڈیک بند کیا نا, تو پھر تو دونوں جناب, ماں بھی اور نندیں بھی اور دیور بھی, چڑھائی کر دی, اس کو دھکا دیا, وہ دیوار سے گری ہے. وہ اٹھی ہے, ان سے معافی تلافی کی ہے, جا کے نماز شروع کر لی ہے. نماز پڑھ کے سوئی ہے. صبح جب اٹھی ہے تو کہتی ہے میں کافی دن سے سورۃ الرحمن نہیں سنی, تو گھر میں ٹی وی بھی ہے اتنا بڑا, اس میں سورۃ الرحمن لگاتی ہوں. کیسے بھی سورۃ الرحمن لگائی ٹی وی آن کر کے. LCD بڑی والی تھی, اس کی آواز ذرا تیز رکھی, تو صبح صبح پورا کمرہ, اس گھر نا اس کے کمرے میں آ گیا. ساس بھی, نندیں بھی, دیور بھی.
تمہیں پتہ ہے ہم صبح 3 بجے سوئے ہیں، 3-4 بجے سوئے ہیں، اور تمہیں ہماری نیند خراب کر دی ہے۔ کہتی ہے صورت رحمان ہے، اللہ کا کلام ہے، گھر میں لگانا چاہیے، برکت آتی ہے، نحوست جاتی ہے اس سے۔ کہتی ہے سب سے بڑی نحوست تو ہے، تو جا یہاں سے، نکل یہاں سے۔ اور نہ اس کو نہ دھکے دے کے نکالنا چاہتی ہیں۔ ادھر ساس بھی نندیں بھی سب نہ اسی کام میں جڑ جاتی ہیں، اس کا ہاتھ پڑے باہر کھینچتی ہیں۔ باہر کا موسم بڑا خراب تھا، بارش ہو رہی تھی تیز، بجلی چمک رہی تھی۔ ساس نے ذرا طرف نہ کھایا۔ وہ لڑکی معافی مانگتی ہیں کہ میں تو آپ کو ایک نیک بات بتا رہی تھی۔ کہتی ہے رہنے دے اسلام کا، ڈھونگ کرتی ہے اسلام کا، ہمیں پتہ ہے جتنے تو پردہ دار ہے نا، اتنی نیک ہوتی نا تمہارا شوہر نہ قتل ہوتا۔ تم نے کوئی چکر چلا رکھا ہو کسی کے ساتھ، تمہارے کے یار نے مارا ہوگا۔ اس کی ساس پہ تانے کے تانے نشتر بچھائی جا رہی ہے۔ لڑکیاں معافیاں مانگ رہی ہیں، خدا کا واسطہ دے رہی ہیں، اللہ کا واسطہ دے رہی ہیں، اور نہ وہ باہر نہیں جانا چاہ رہی۔ ہاتھوں سے جناب اس کو پکڑا ہے نندوں نے، ایک پاؤں اس کے پکڑا ہے دیور نے، اور ایک لات ساس نے پکڑی اور کھینچ کے باہر لے گئے ہیں۔ لڑکی پھر اندر آنا چاہتی ہے، سب اندر چلے گئے، ساس اور لڑکی باہر ہے۔ ساس نے دوبارہ سیڑھی سے کھینچا ہے اور نہ لے کے آ گئی لان میں۔ چوکیدار سے کہتی ہے گیٹ کھولو۔ چوکیدار بیچارہ ڈر رہا ہے کہ کیا ظلم کر رہی ہیں، غریب آدمی تو پتہ ہوتا ہے کہ غریب کی عزت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میم صاحب رہنے دیں باہر، ابھی صاحب جی آ جائیں گے تو وہ کیا پوچھیں گے، میں دیکھ لوں گی صاحب جی آئیں گے تو۔ اپنے بیٹے کے شہزاد کہہ رہے تھے۔ اتنے میں زوردار بجلی کڑک کرتی ہے، بجلی گرتی ہے سیدھی نا اس لڑکی کی ساس کے اوپر، اور وہ ایک دم نہ جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو ہی ساس پہ جب بجلی گرتی ہے، ادھر سے لڑکا جو تھا شہزاد وہ بھی آ جاتا ہے، گھر والے بھی سب باہر نکل آتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ساس کو جلتا دیکھتے ہیں، اور دیکھ رہا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کے جگہ جگہ خراش آئی ہوئی ہے، زخم آئے ہوئے ہیں، وہ ساس موقع پہ جل کے وہیں پہ مر جاتی ہے۔ اب وہ پوچھتا کیا ہوا کیا ہوا، چوکیدار سارا معاملہ بتاتا ہے۔ لڑکے کو دکھ بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ میری ماں اس حالت میں مری ہے، پتہ نہیں اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ادھر نند کی اور دیور کی جو ان سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ اپنی بھابھی سے معافیاں مانگتے ہیں اور آہستہ آہستہ نا دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور وہ جو اس کا شوہر ہوتا ہے وہ دوبارہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے تو غلطی ہو گئی، مجھے کیا پتا تھا میری ماں کے ذہن میں اتنا خنس بھرا ہے تمہارے لیے، ایسا مسئلہ تو میں چھوڑ کے بھی نہ جاتا تم کو۔ وہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا کچھ۔ تو یہ تھا پورا واقعہ، ایک نیکی کا بدلہ دیا، اور لڑکی نے کس طرح پورے خاندان کو بدل دیا۔ دین بڑی پیاری چیز ہے، ہم دین میں ڈھلنا نہیں چاہتے، ہم دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ سب سے اچھا دین کو جو ہے نا، پہلے سیکھو، اس پہ عمل کرو اور پھر سکھاؤ۔ امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ ہم کو اس کو کس طرح اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔